اور زوال سے لے کر کے نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ دعاؤں میں مصروف رہے. علماء نے لکھا ہے کہ 5.5 گھنٹے کی دعا کی تھی حضور نے. کتنے گھنٹے کی؟ ہماری تو 5.5 منٹ کی بھی نہیں ہو پاتی نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. جبکہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ہم لوگ جو ہے دعا کرتے ہی نہیں، اور جو دعا نہیں کرتا ہے اللہ اس سے ناراض رہتے. قرآن کریم میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو ہم سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، غرور کی راہ اختیار کرتے ہیں، بے نیازی بتاتے ہیں، ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں. تو دعا نہ مانگنا اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور دعا کرنا اللہ کو خوش کرتا ہے. دعا ہی عبادت ہے. کوئی بھی عبادت کرو اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اب ہم نے عبادت کی اور دعا نہیں مانگی، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم نے مونگ پھلی خریدی اس میں دانے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یہی مثال دی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے عبادت کی اور اللہ سے مانگا نہیں. نماز پڑھی اللہ سے مانگا نہیں، روزہ رکھا اللہ سے مانگا نہیں، زکوٰۃ ادا کی اللہ سے مانگا نہیں، حج کیا اللہ سے مانگا نہیں. تو ظاہر بات ہے ہم نے عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ جس میں دعا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہم بازار گئے، ہم نے مونگ پھلی خریدی اور ایسی مونگ پھلی خریدی کہ اس میں دانے ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے نماز میں جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے دعائے معصورہ ہے کہ نہیں؟ دعائے معصورہ ہے. اللہم انی ظلمت نفسی اللہم اغفر لی ولوالدی. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ہم لوگوں کو تو مشکل سے یہ ایک یا دونوں دعا یاد ہوگی. حضور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا مانگا کرتے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اخیر میں دعا، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دعا. بعض لوگوں کو سلام پھیرنے کے بعد دعا پر اعتراض ہے، نہیں مانگتے لوگ. کچھ لوگ ہیں نہیں مانگتے. ایک صاحب تھے مالیگاؤں میں، اللہ نے بڑی سوجھ بوجھ عطا کی تھی. ان کو بھی اس پر اعتراض تھا کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب جو دعا مانگتے ہیں یہ صحیح نہیں، اور لوگوں سے باقاعدہ اس پر بحث کیا کرتے تھے. میں نیا مالیگاؤں آیا تھا. آنے کے بعد جامع مسجد میں امامت اور دارالعلوم محمدیہ میں دارالافتاء اور تدریسی خدمات میرے ذمے تھی. ایک مرتبہ ان کا بیٹا آیا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے. میں چلا گیا. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بات کرنی. میں نے کہا بولو. تو انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا. 2 سوال تھا ان کا. ایک تو فرض نماز کے بعد دعا. کہنے لگے میں فلاں مولانا سے بحث کیا، فلاں سے بحث کیا، فلاں سے بحث کیا، بہت سارے مولانا لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، مجھ کو اطمینان نہیں ہے، ان کی باتوں سے میں مطمئن نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے آپ کو بلایا. ان سے میں نے کہا کہ آپ بڑے آدمی ہو، میں تو ابھی مالیگاؤں آیا ہوں، کیا کہنا ہے کہو. انہوں نے کاپی نکالی اور فرض نماز کے بعد دعا
کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے سب دلائل جو ان کے پاس تھے انہوں نے سنانا شروع کی. میں خاموشی سے سنتا رہا، آدھا پون گھنٹہ سنایا اور میں سنتا رہا. سننے کے بعد جب ان کی بات ختم ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا یہ جتنی دلیلیں آپ نے دی ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا صحیح نہیں ہے، یہ دلیلیں اس بات کے خلاف ہے کہ دعا ضروری جو سمجھتا ہو اس کے لیے، فرض نماز کے بعد دعا جو ضروری سمجھتا ہو اس کے خلاف یہ ساری دلیلیں. میرا ایسا ماننا ہے کہ دعا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے. آپ لفظ سن، ایک لفظ، دعا ضروری نہیں ہے، دعا ضرورت ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ مت مانگو، جس کو ضرورت ہوگی وہ مانگے گا. اور میرا ایسا ماننا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کچھ میں نے مانگا ہے، باقی سب بغیر مانگے اللہ پاک نے دیا ہے. اس لیے کہ اللہ کریم ہے، اور کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی ضرورت بغیر مانگے پوری کر دیتا ہو، وہ کریم ہے. تو اللہ کریم ہے. ہماری بے شمار ضرورتیں ہمارے مانگے بغیر اللہ نے پوری کی، وہ کریم ہے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمیں مانگنی پڑتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے، بندہ مانگے، اللہ چاہتے ہیں. تو میں ضرورت مند ہوں، بندہ ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اس لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ مت مانگو. خوش ہو گئے وہ اور اچھل پڑے، کہنے لگے میرے دل میں تقریباً 33 سال سے یہ پھانس تھی، 33 سال سے دل میں یہ پھانس تھی، آج ایک لفظ نے وہ پھانس نکال دی. میں ضروری سمجھ کر کے بحث کرتا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے. بات ختم ہو گئی. آپ دیکھو مسجد میں مصلی ہوتے، آپ کو ہر صف میں ایک آدھ دو لوگ ایسے ملیں گے کہ امام صاحب جب دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا میں شریک نہیں ہوتے، نہیں مانگتے. کبھی آپ کو برا لگا، کبھی آپ نے اعتراض کیا، اس نے دعا نہیں مانگی، آپ نے آزو بازو والے اس کو نہیں بولتے یار تو دعا نہیں مانگا تیری نماز نہیں ہوئی، ایسا کبھی سنا کسی سے؟ تو اس کو ضروری کوئی بھی نہیں سمجھتا. پوری مسجد میں اس کو کوئی بھی ضروری نہیں سمجھتا. جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اس لیے ہاتھ اٹھاتے. ان کا ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ولایت اور نسبت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مقام ولایت عطا کرتا ہے، اپنی نسبت، اپنی معرفت، اپنی محبت عطا کرتا ہے. بولے یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایسا سوال ہے کہ جب تک میں اس مقام پر پہنچ نہ جاؤں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جب تک آپ اس مقام تک نہ پہنچ جائیں آپ سمجھ نہیں سکتے. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مقام تک پہنچا دے اور مجھ کو بھی پہنچا دے، تو نہ مجھ کو سمجھانا پڑے گا اور نہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. ظاہر بات ہے ایک شخص اس مقام تک پہنچا نہیں ہے، اسے کیا معلوم کیا ہے؟ جیسے ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کو بلوغ کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ نابالغ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے. اسی طرح جو شخص مقام ولایت تک نہ پہنچا ہو وہ آپ کو کیسے بتائے گا کہ ولایت کیا چیز ہے؟ اور اگر کسی بچے کو آپ سمجھانا چاہیں کہ بلوغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو وہ سمجھے گا؟
سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا. تو جب تک آپ بھی مقام ولایت تک نہیں پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ولایت کس کو کہتے ہیں. بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بہت دنوں سے میں پریشان تھا, بہت لوگوں سے بات کی لیکن مطمئن نہیں تھا, آج آپ کے جواب سے مطمئن ہو گئی. دعا مانگنے لگ گئے تھے وہ. تو آپ کو بھی میں یہی بتانا چاہتا ہوں, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. اور حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. جیسے مونگ پھلی میں مغز اس کا دانہ ہے, اسی طرح دعا ہر عبادت کا مغز ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے حج میں صرف دعا ہے, صرف دعا. طواف کرو تو دعا, سعی کرو تو دعا, منا میں قیام ہو تو دعا, عرفات میں وقوف ہو تو دعا, مزدلفہ میں وقوف ہو تو دعا, شیطان کو کنکری مارے تو دعا, قربانی کرے تو دعا. صرف دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.5 گھنٹے کی دعا کی تھی میدان عرفات میں, حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی. برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ نے 5.5 گھنٹے کی دعا مانگی. اور ہم کو ضرورت ہے اور ہم لوگ نہیں مانگتے. ہم کو ضرورت ہے اور ہم نہیں مانگتے. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالی ہم لوگوں سے ناراض ہیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کتنے حالات ہیں مسلمانوں پر پوری دنیا میں. جہاں مسلمان ہیں حالات میں, تو یہ حالات کیوں ہیں؟ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے غریب ہیں, مال نہیں ہے, اس لیے حالات ہیں. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے پاس تعلیم کم ہے, اس لیے حالات ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے, نہیں مانگتے, اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے. مانگو گے تو اللہ مال بھی دیں گے, مانگو گے تو اللہ علم بھی دیں گے, مانگو گے تو اللہ سب کچھ دیں گے. جب تم مانگتے ہی نہیں ہو تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے. اللہ نے مانگنے کا حکم دیا, فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو, دعا کرو, مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, تمہاری پکار سنوں گا, جو مانگو گے میں دوں گا. اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. رد ہوتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے. آدمی حرام کھا رہا ہے, دعا رد ہو جائے گی. حرام پی رہا ہے, دعا رد ہو جائے گی. حرام کا کپڑا بدن پر ہے, دعا رد ہو جائے گی. لیکن اگر حلال کھا رہا ہے, حلال پہنا ہے, حلال پی رہا ہے, اور دل دعا میں شامل ہے, اللہ دعا قبول کرتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ وہی دے دیتے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا اللہ نے قبول کر لیا, لیکن جو چیز مانگی اس کا دینا حکمت اور مصلحت کے خلاف تھا, تو اللہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے, اس کے بدلے میں دوسری نعمتیں اللہ پاک دے دیتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے, کوئی مصیبت پریشانی آنے والی ہوتی ہے, اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کو روک دیتے, ختم کر دیتے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی دعا
اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا کر کے نام اعمال میں رکھ دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور حساب و کتاب کا نمبر آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں ایسی نیکیاں بھی ہیں جو دعا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے رکھی، اور وہ اتنی وزندار اور اتنی بڑی مقدار میں ہوگی کہ بندہ اس وقت تو سوچے گا کاش دنیا میں نے جب جب دعا کی اس دعا کا کوئی بھی اثر مجھ کو دنیا میں نہ دکھتا، آج ذخیرہ آخرت ہوتا تو میری نجات اور سربلندی کے لیے کافی رہتا. دنیا میں کچھ نہیں ملتا، سب کچھ یہی مل جاتا. یہ تمنا کرے گا وہ شخص. تو آج ہماری تباہی بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بزرگ نے، صاحب نسبت شخص نے خواب میں دیکھا، امت کی بدحالی کی شکایت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امت نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تو چھوڑ ہی دیے تھے، مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے، مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے. اس لیے امت پر اتنی بدحالی ہے، اتنی تباہی و بربادی ہے. ہم کسی اور کو کیا بولیں جانے دو، ہم صرف اپنے آپ پر غور کریں کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر کے اب تک فرض نمازوں کے بعد جو ہم آدھے منٹ کی دعا مانگتے ہیں، 1 منٹ کی دعا مانگتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا کی ہو؟ ہاتھ اٹھانا. دو چار ہاتھ دکھ رہے ہیں بس. اس لیے اللہ پاک ناراض ہیں. دنیا میں بھی تباہی و بربادی اور دعا نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا جو لوگ ہم سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، بے نیازی ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے. دنیا میں بھی تباہی و بربادی، آخرت میں بھی جہنم. خسرت دنیا والآخرہ. ہم لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالی سے مانگیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد خریدنے کے لیے بازار میں دکان پر جاؤ. نمک نہیں ہے تو پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد نمک خریدنے کے لیے جاؤ. ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تھی، جیب میں پیسہ تھا اور ہم نے دعا کی ہو اس کے بعد خریدنے گئے؟ ہم تو کب مانگتے ہیں؟ جب سب طرف سے مایوس ہو جاتے کہ پیسہ بھی نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے، اوقات بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، اسباب اور وسائل بھی نہیں ہے. جب یہ موڑ آ جاتا ہے تب ہم مانگتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ ہو تو بھی نہ ہو تو بھی پہلے اللہ سے مانگے. اچھا، مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مانگنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، مانگنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، مانگنے کے لیے قرآن کریم پڑھنا ضروری نہیں ہے، مانگنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری نہیں ہے. یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ کسی عبادت کے تابع نہیں ہے. اس کے آداب میں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ جب بستر سے سو کر کے اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو ہم لوگ دعا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے. ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے،
ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. ہم دعا کرتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، حمام میں داخل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. جہاں کوئی ضرورت پیش آئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ نمک نہیں ہے، نمک عطا فرما دے. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اے اللہ جوتے کا تسمہ عطا کر دے. پھر اس کے بعد آدمی خریدنے کے لیے جائے. لیکن ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں. پیسہ ہے تو ہمارا پاؤں زمین پہ نہیں رہتا نا. ہم ایسا سمجھتے ہیں ہے پیسہ ہم خرید لیں گے. جیسے گاؤں میں ایک چودھری تھا، وہ جانے لگا، امام صاحب نے پوچھا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں بھینس خریدنے کے لیے. بولے انشاءاللہ کہہ لو. بولے میرے پاس پیسہ ہے. پیسہ ہے، انشاءاللہ کی کیا ضرورت؟ انشاءاللہ نہیں کہا، چلا گیا. راستے میں کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے چودھری کا. چودھری گیا، اس کو گھیرے، اس کو باندھے، اس کا سارا مال چھین لیے اور ٹھوکے بھی بہت اور چلے گئے. کچھ لوگ بعد میں آئے تو چودھری صاحب بندھے پڑے تھے، چلائے تو لوگوں نے جا کر کے رسی اسی ہاتھ پر کھولا اور پوچھا چودھری صاحب کیا ہوا؟ بولے انشاءاللہ گاؤں سے نکلا تھا، انشاءاللہ بھینس خریدنے کا ارادہ تھا. اب ہر بات کے شروع میں انشاءاللہ، اور جب بولنا تھا جہاں ضرورت تھی وہاں نہیں بولے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یہودیوں کی طرف سے بھیجے ہوئے. انہوں نے آ کر 3 سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. کیا کہا؟ میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. اور حضور کا 100% کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تم نے جو سوال کیا ہے، 2 سوال تاریخی ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور ایک سوال مذہبی ہے کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئے گی، جواب بتایا جائے گا، تم کل آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا. یہی بات ہوگی نا، کوئی دوسری وجہ نہیں تھی. وحی کا انتظار تھا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. دوسرا دن آ گیا، وحی نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وحی نہیں آئی. جواب لینے والے دوسرے دن آ گئے، حضور کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ جواب اللہ پاک کی طرف سے نہیں آیا تھا. تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دیتے. اور ظاہر بات ہے جب وہ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے لگے تو اللہ کے رسول کی جو کیفیت ہوگی آپ اندازہ کرو. دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، 40 دن گزر گئے. وہ سوال کرنے والے صبح بھی آ جاتے سلام علیکم، دوپہر کو بھی آتے سلام علیکم، شام کو بھی آتے سلام علیکم. اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہوگی؟ آتا ہے کہ دھڑکتے دل اور برستی ہوئی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کب اللہ کی طرف سے وحی آئے. 40 دن مکمل ہونے کے بعد
قرآن کریم کی میں اللہ کی طرف سے وحی آئی، پہلے وحی آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم ہرگز یہ اس طرح مت کہو کہ میں کل تمہیں یہ کر کے بتاؤں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا۔ اور پھر تینوں سوالوں کا جواب بھی آیا، تینوں سوالوں کا جواب۔ پوری سورہ کہف نازل ہوئی، سورہ بنی اسرائیل میں روح کیا چیز ہے اس کی تفصیل آئی، ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن کریم۔ اللہ نے تینوں سوالوں کے جوابات دیے، مگر پہلے تنبیہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔